مفلسی سے کفر کی طرف اسی وقت جائے گا جب ان چیزوں سے دور ہو جائے گا. جہاں اس کی سوچ کا محور اور اس کی جستجو کا مقصد دنیا کا حصول ہو جائے گا تو مفلسی اسے کفر کی طرف یقیناً لے جائے گی. لیکن جب تک وہ آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد جانے گا تو وہ مفلسی کی طرف جائے گا نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے شروع کے دنوں میں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی جنگیں لڑی ہیں, ہم نے روزے رکھ کے بھی جنگیں لڑی ہیں, ہم نے فاقے بھی کیے ہیں, کفار کی اذیتیں بھی سہی ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی آدمی کفر کی طرف گیا نہیں. اس لیے کہ ہمارا مقصد حصول دنیا نہیں تھا, کبھی رب کو راضی کرنا مقصد تھا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو یوں ہم سب کچھ ہنسی خوشی سے گئے, اور پھر اس کے انعامات کی جب ہم پہ بارش ہوئی تو ہم نے ایرانی تہذیب اور روم کی تہذیب, رومیوں کی تہذیب کو بھی شکست دے دی. دنیا کی دو بہت بڑی قوتیں, سپر پاورز اپنے وقت کی, وہ ہمارے ہاتھوں ٹوٹ گئیں, اور آلموسٹ 3/4 آف دی ورلڈ پر ہم نے حکومت بھی کر ڈالی. پھر یہ بھی اللہ نے رحمت ہم پہ کی کہ اسپین کی لائبریریوں سے اہل یورپ کتابیں لے گئے اور ان سے روشنی حاصل کر لی. اس روشنی سے آگے انہوں نے تحقیق کی, کوشش کی, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے ایفرٹ کی, اس کا انعام بھی پایا ہے. اور جو کچھ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے سہولتیں انجوائے کر رہے ہیں وہ سب کی سب یورپ سے ایجاد ہوئی ہیں. لیکن بنیاد اس کی مسلمانوں نے فراہم کر دی, کیونکہ اس وقت تک ہمارا مقصد حصول دنیا کبھی نہیں رہا تھا, حصول آخرت تھا. تو اس کے انعام کے طور پر ہم پر کرم کیا گیا اور ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا شروع کر دیا, علم میں بھی اور ادروائز بھی. اور ہماری ہی ریسرچ ورک نے بیسس فراہم کر دی دوسری قوموں کو آگے بڑھنے کے لیے, تو اس کا انعام بہت مل جاتا ہے. تو آخرت کو اگر مقصد بنایا اور اللہ کی رضا کو, کہ رب ہم سے راضی ہو جائے, اس کو مقصد بنایا زندگی کا, تو پھر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اور وہ رحمتیں محدود آخرت میں انعامات تک نہیں, دنیا میں بھی انعام ملتے ہیں. یہ دنیا بھی ہمارے لیے بڑی آسان اور پرآسائش ہو جاتی ہے. پریکٹیکلی ان کو بیان کرنا شروع کر دیا. اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ اگر آپ کسی ایک ملازم کو گھر میں رکھیں تو اس کو اجازت ہے کہ وہ صرف آپ کی مین انٹرنس کی لینڈنگ تک آ جائے, لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے وفاداری اور اس کے کام سے خوش ہو کے آپ اس کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر ڈرائنگ روم میں اندر آ جاؤ. وہ ڈرائنگ روم تک آنا شروع کر دیتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ اسے لاؤنج تک بلا لیتے ہیں. تو کچھ عرصے کے بعد ٹی وی لاؤنج سے بڑھ کر اس کی وفاداری اور اس کی کام سے خوش ہو کے آپ اسے اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے بیڈ روم کے اندر بھی داخل ہو جائے, کہ آپ اسے آواز دیتے ہیں کہ ادھر ہی آ جاؤ. اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی کبڈ کی چابیاں اس کے حوالے آپ کر دیتے ہیں. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ جاتے ہوئے اسے کہہ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ گھر سارا کھلا پڑا ہے, میں جا رہا ہوں 1 ہفتے کے لیے ملک سے باہر, تو ذرا گھر کا خیال رکھنا. آپ اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں. لیکن یہی ملازم جو ہے اگر کہیں سے باہر آپ کو کسی وقت یہ خبر مل جائے
کہ اس نے آپ کے گھر کی کوئی بات باہر کر دی ہے تو آپ کا سارا اعتماد ختم ہو جائے گا اس پر. اس آدمی کی وفاداری اور اس کا اچھا کام اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اس نے اعتماد آپ کا کھو دیا ہے. تو جو چیزیں رب تعالیٰ نے عام آدمی کی نظر سے پوشیدہ رکھی ہیں، لیکن کسی ایک شخص کے اعمال سے خوش ہو کے، اس کی اطاعت سے خوش ہو کے، اس کی فرمانبرداری سے خوش ہو کے، اس کے ادب سے خوش ہو کے، اگر اسے یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی کارخانہ قدرت میں جھانک سکے ایک حد تک، اور وہ ان کو عیاں کر دے تو اپنا اعتماد کھو دے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کی خواب میں تشریف لائے، آپ نے اعزاز بخشا کہ کوئی زیارت کر لے ان کی. اگر اس عالم رویا میں کوئی گفتگو ہوئی تو میری دانست میں وہ رازداری کے ضمن میں ہی آئے گی، انلیس کے حکم فرما نہ دیا جائے کہ اسے بیان کر دو. تو اگر تو اس حکم کے تحت کسی نے بیان کیا تو رازداری کے ایکٹ سے وہ مبرہ ہو گیا، ادروائز اس پر لاگو ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اس سے متعلق گفتگو کو میرے نزدیک عیاں نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے اندر رکھا جانا چاہیے. کیونکہ حروف مقطیات کا جو ترجمہ ہے اس کو اگر بیان کر دیا جائے، جیسے ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم حالت میں تشریف لے گئے تھے یا روحانی حالت میں، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ صاحب اس کا جواب تو میں قطعیت کے ساتھ دے دیتا ہوں، لیکن اس چیز کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی تعلیمات پہ جو انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں اللہ کے حکم کے تحت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر خود ان پہ عمل کیا، ان چیزوں پہ اثر نہیں پڑتا. ہم پہلے اس پہ عمل کر لیں، پھر اس سے آگے ہم ان چیزوں کی طرف جائیں. تو اسی طرح حروف مقطیات ہیں کہ پہلے ہم قرآن پاک کے معنی تو سمجھ لیں، پھر ان حروف مقطیات کی طرف بھی چلے جائیں گے. اور جانے کی ضرورت یوں پیش نہیں آئے گی کہ ایک بار جب ہم قرآن پاک کے معنی سمجھنے لگے اس پہ عمل کر لیا تو رب تعالیٰ خود ہی ہم پہ عیاں کر دیتا ان کے معنی، ان کی برکات بھی عیاں کر دیتا ہے، ان کے اثرات بھی عیاں کر دیتا ہے. تو وہ رب کا قرب تو ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اسے صاحب امر کر دیتا ہے. تو وہاں ضرورت ہی نہیں رہتی کسی سے پوچھنے کی، پڑھنے کی، تو رب ہی علم دینے لگتا ہے خود ہی. یہ جو راہ ہے، قرآن تو بیان کرتا ہے شریعت کو، احکامات الہی کو. اس کی مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کے پیرنٹس یہ حکم دے دیں کہ یہ ذرا چھت پہ چڑھ کے یہ کام کراؤ، تو آپ نے سیڑھیاں خود ڈھونڈنی ہیں کہ سیڑھیاں کدھر ہیں، اور اگر سیڑھیاں نہیں ہیں تو چھت پر پہنچنے کا آسان اور سیف طریقہ کیا ہے؟ وہ راستہ میں ڈھونڈ لوں. آپ نے تو حکم بجا لانا ہے نا. تو یہ تو ہیں احکامات. اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شریعت پہ عمل بڑا مشکل ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے دوں. اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ خود کھانا نہ کھائیے تا وقت کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں ہے. اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دیجیے، اس کی جان چھوڑوا دیجیے. اللہ آپ کو یہ
حکم دیتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو بہتر ہے کہ معاف کر دیں یا پھر اسے سہولت دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اسے سہولت دے دیجیے. تو اسلام کے اندر قربانی ایثار اس کا بڑا زور ہے. اصل میں اسلام نام ہی ایثار اور قربانی کا ہے، لیکن انسانی فطرت ایک علیحدہ چیز ہے. انسان جلدی اس چیز پر راغب نہیں ہوگا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی کسی دوسری شخص پر کھلے دل سے خرچ کر دے. انسان اس چیز پر آسانی سے راغب نہیں ہوگا کہ خود بھوکا رہ لے دوسرے کو کھانا کھلا دے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں اور کی جانی چاہیے. اب اس کی آپ مشق کرتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں طریقت سے، کہ طریقت کے ذریعے سے آپ یہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان احکامات پر عمل کرنے کی قوت کیسے حاصل کر لی جائے، اس کی عادت کیسے ڈال لی جائے. تو اصل مقصد جو تھا طریقت کا وہ کشف و کرامات کبھی بھی نہیں تھا. یہ تو ہم نے بنا لیا اس کو. وہ تو ایک اسکول آف تھاٹ تھا جس نے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا، ایک جمنیزیم قائم کر دیا آپ کے لیے کہ جہاں جائیے اور جا کے ورک اپ کیجیے اور اپنی باڈی کو ٹرین کیجیے ویٹ لفٹنگ کے مقابلے کے لیے. وہاں کوچز ہیں آپ کے، وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ صاحب آپ کی پرٹیکولر باڈی کی جو ساخت ہے، ہر باڈی کی ایک پرٹیکولر ساخت ہے، اس ساخت کے پیش نظر آپ کس قسم کی ایکسرسائز کریں تو آپ کے مسلز ڈیولپ ہو جائیں گے اور آپ بہترین ویٹ لفٹنگ کر لیں گے اور ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ جیت لیں گے. وہ کوچز آپ کو ٹرین کرتے ہیں. جب آپ ٹرین ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ویٹ لفٹنگ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں. میں نے ہی یہ ایسا جمنیزیم قائم کیا تھا کہ جہاں انسان کی آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پہ ٹریننگ ہوتی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی کرنے کے لیے کی عادت اس میں ڈیولپ ہو جائے، اپنے آرام کو چھوڑ کے دوسروں کو آرام پہنچانے کی عادت ہو جائے، اسے خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھانا کھلانے کی بجائے مختصراً ایثار اور قربانی کرنے کی ٹریننگ ہو جائے اس کو. تو جب ٹریننگ ہو گئی تو اس کو شریعت پر عمل کرنا آسان ہو گیا. اب شریعت میں آپ اس کی 5 پلرز لے لیجئے. نماز پڑھتے ہیں، یہاں آپ اپنے آرام کی قربانی دیتے ہیں، اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں. دل چاہ رہا ہے کہ بڑا اچھا پروگرام آ رہا ہے ٹی وی پر، لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا تو آدمی اپنے آپ کو اس وقت دباتا ہے کہ نہیں، مجھے پروگرام پسندیدہ پروگرام نہیں دیکھنا، میں نے نماز پڑھنی ہے. کوئی عزیز رشتہ دار ہے، دوست ہے، اس کے ساتھ خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم آ گیا آپ کا نماز کا، نکل رہا ہے ٹائم، تو آپ وہ خوش گپیاں چھوڑ کر جاتے ہیں. کوئی کسٹمر آپ کا آپ کے شاپ پر آ گیا ہے، اس سے پیسے مل سکتے ہیں لیکن نماز کا وقت ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں جائیے تھوڑا انتظار کر لیجئے یا کسی اور جگہ سے لے لیجئے، میں نماز پڑھتا ہوں. تو یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، یہ قربانی ہے. روزہ ہے، وہاں اپنے آپ کو تمام چیزوں سے روک لیتے ہیں. زکوٰۃ ہے، آپ نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا، اس میں سے کم 2.5%